پختون قوم نے آج ایک دفعہ پھر یہ واضح کر دیا کہ پختون قوم انتہا پسندی کے ساتھ نہیں کھڑی، پختون قوم دہشت گردی کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ پختون قوم اعتدال پسندی کے ساتھ کھڑی ہے اور امن کے ساتھ کھڑی ہے۔ افسوس کہ جہاں پختون قوم اپنی پہچان بناتی ہے تو ریاست کو برا لگتا ہے، اور ہمیں ریاست کا یہ کھیل آج بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ریاست خود یہ کوشش کر رہی ہے کہ پختون قوم کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے نمائندے بنائے۔ آج پختونخوا کا ایک بہت اہم مسئلہ جو تیرا آپریشن ہے اور میرا پورا ملک اس پہ چپ ہے، جہاں پہ میرے پختون قوم لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سو رہی ہے، بلکہ وفاقی حکومت کے لیے پختونخوا ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت مسخروں میں مصروف، قیدی نمبر 800 چور کی رہائی میں مصروف، باقی تمام تر گند اور غلاظت میں مصروف، لیکن اپنی قوم اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ میں اس ریاست سے اس ریاست کے واقداروں سے بلکہ دنیا کے عالمی انسانی حقوق کے تنظیموں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ادھر صرف گھروں سے انخلا نہیں بلکہ انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آیا اس پہ کوئی بات کرے گا؟ آیا اس پہ کوئی سوال اٹھائے گا؟ آیا اس ہائیبریڈ رجیم میں جہاں بدقسمتی سے سب کچھ ہائیبریڈ ہو گیا، جس میں حکومت بھی ہائیبریڈ، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، بدقسمتی سے میرے چاچا زرداری صاحب اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، جہاں حکومت ہائیبریڈ، جہاں اپوزیشن ہائیبریڈ، جہاں پارلیمان ہائیبریڈ، وہاں پہ عوام کے لیے کوئی بات کرے گا؟ یہ پختونوں کا جرگہ کراچی میں ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کے انخلا ہمیں منظور نہیں اور یہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ آپریشن کے نام پہ کارپٹ بمباری ہمیں منظور نہیں، قبول نہیں۔ ان لوگوں کو فیوچر سیکیورٹی دینا لازم ہے۔ صوبائی حکومت فرنٹ فٹ پہ آئے۔ یہ جو لوگ جو میں نے اور میرے قوم سمیت تمام پاکستان نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ برف باری میں اس موسم میں میرے وہ بچے، وہ بزرگ کس طرح انخلا سے گزر رہے ہیں، یہ تذیقانہ ایک عمل ہے۔ میرے خیال میں اسے فوراً واپس ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت
جو ریاست کے غلام ہے انہیں بیٹھ کے عوام کی خاطر سوچنا چاہیے، اور میری باتوں کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ دہشت گردوں کو دفاع دے یا دہشت گردوں کو سہولت کاری دے۔ یہ جرگہ پاکستان کے تمام تر اقتدار کی کرسیوں سے صرف پختون قوم نہیں، صرف تیرا میں نہیں، صرف وزیرستان میں نہیں، صرف پختونخوا اور بلوچستان میں نہیں، بلکہ یہ جرگہ پاکستان کے ہر ٹکڑے میں امن کا مطالبہ کرتا ہے، اور ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہر قول اور ہر فعل اپنے قوم کے لیے امن کا دامن چنا جائے۔ میں بطور پختون یہ واضح کر دوں کہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں پختون کراچی میں رہ رہے ہیں۔ میرے کراچی کے پختونوں کے لیے میں پرامن کراچی مانگوں گا، میرے کراچی کے پختونوں کے لیے میں کراچی شہر میں حق مانگوں گا۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں پختون لاہور میں رہ رہے ہیں، اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں پختون کوئٹہ میں، بلکہ ادھر تو 10 اضلاع ہیں پختونوں کے، 11 اضلاع ہیں۔ اسی طرح پنڈی میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، اٹک میں دیکھیں، پورا پختونخوا دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پاکستان میں، پورے پاکستان میں کسی قوم کے سٹیٹس انوالوڈ ہیں تو سب سے زیادہ وہ پختون قوم کے ہیں، اور پختون قوم اپنے ریاست سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پختون قوم کے لیے ضرورت ہے ایک مستحکم پاکستان، پختون قوم کے لیے ضروری ہے ایک پرامن پاکستان۔ پختون قوم کراچی میں بھی امن مانگتا ہے، پختون قوم اٹک میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، لیکن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح کا رجحان یہ قوم لاہور کو دے، پاکستان میں سب برابری کے بنیاد ہے، اتنا ہی ضروری وزیرستان بھی ہے، اتنا ہی ضروری باجوڑ بھی ہے، اتنا ہی ضروری تیرا بھی ہے، خیبر بھی ہے، کرم بھی ہے، اور ہر ٹکڑا پاکستان کا اتنا ہی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ان مسائل کا حل نہیں، کیونکہ مسئلہ آپریشن نہیں، ہم نے تو نیا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ تو ٹیررزم ہے، اور پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ 54 آپریشنز میں ٹیررزم کا کوئی نتیجہ یہ نہیں نکال پائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان یہ بنیادی فیصلہ آج تک نہیں کر پا رہا کہ یہ دہشت گرد اس ملک اور اس قوم کے دشمن ہے یا نہیں۔ یہ دہشت گرد اس ملک کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو افغانستان اور کشمیر کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ریاست آج تک گڈ اور بیڈ کی تفریق میں پڑا ہوا ہے۔ میڈیا پہ بات آ رہی ہے بھائی گڈ طالب گڈ طالب، میں آج تک یہ نہیں جان پایا کہ گڈ ٹیررسٹ کیا چیز ہے، یا ایک ٹیررسٹ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں سمجھ پایا۔ لہذا پاکستان کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر فیصلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ریاست پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو کشمیر اور افغانستان کے لیے استعمال ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، تو قوم کے سامنے واضح کرے اور اس قوم کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ نہیں، اگر فیصلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد اس قوم کے دشمن ہے، یہ دہشت گرد ریاست پاکستان کے دشمن ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دین اسلام کے مجاہد ہیں کہ نہیں، فطرہ ہندوستان ہے،
خوارج ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہوگا. مزید طاقتور طبقے کے لیے یہ کھلا کتاب چھوڑنا پاکستان کے لیے تباہی کا معیار ہوگا. آج ہم کل کے طاقتور لوگوں کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں تو پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ادھر ایک طاقتور آئے گا، وہ اپنے 10 سالہ رجیم میں ان دہشت گردوں کو پاکستان کا بچہ سمجھے گا، ان کو سپورٹ بھی کرے گا، ہتھیار بھی دے گا، وسائل بھی دے گا، استعمال بھی کرے گا. 10 سال بعد ایک اور طاقتور آئے گا اور وہ اس کو قوم کا دشمن ڈکلیئر کرے گا، آپریشن بھی کرے گا، تباہی بھی کرے گا، اپنے ملک کو تباہ اور برباد بھی کرے گا. تو آخری اگر آج یہ فیصلہ ہے اس ریاست کا کہ یہ فتنہ خوارج ہے، اگر یہ فیصلہ ہے اس ریاست کا کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے، تو تاریخی طور پہ اسلام کے ساتھ جنہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی، جنہوں نے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو اسلام یا دین کے مجاہد کا نام دیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نظریاتی طور پہ یہ نظریہ پاکستان میں ہم بار بار دوہرا رہے کہ جنرل ضیاء الحق کے وقت سے شروع ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے، اگر یہ فتنہ ہے، تو پھر ضیاء الحق سے لے کے پاکستان کا ہر کاغذ کھولا جائے اور تاریخ میں اگر فوجی ہو، سیاستدان ہو، کسی جامعے میں بھی ہو، اس نے اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، اسلام کا جامع پہنایا، اس ملک کے خلاف استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج اگر تیرا میں آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کہ ادھر دہشت گرد موجود ہیں، تو کیا ان دہشت گرد کو لانے والوں کے خلاف پاکستان کوئی کام کرے گا یا نہیں؟ تو اگر دہشت گردوں کا ہونا گناہ ہے تو پھر ان دہشت گردوں کو جو لائے ہیں، جنہوں نے کھلے عام اعلان کیے ہیں، میں آج پھر دہراتا ہوں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران، عارف علوی، وہ تمام لوگ جنہوں نے طالبانوں کو، ان دہشت گردوں کو دوبارہ لا کے پاکستان میں آباد کیا ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے. اور سزا بھی عام سزا نہیں، عبرتناک سزا ہونی چاہیے. عبرتناک سزا، ایسی سزا کہ کل کوئی بھی طاقتور جس کے سر پہ سینگ ہو یا دم ہو، وہ پھر ایسا فیصلہ نہ کر پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم اور پاکستان ریاست کے ان دشمنوں کو سزا بد سے بدتر، اور یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزا ہے سزائے موت. اس سے کم پہ پختون راضی ہونے کا تیار نہیں. ہمارے قوم کے دشمن دہشت گردوں کی، سہولت کاروں کی سزا واحد اور واحد سزا، اور وہ سزائے موت ہے. دہشت گردی کی آڑ میں پختون قوم پہ باجوڑ سے لے کے چمن تک تجارت کے راستے بند. پختون قوم پہ بدقسمتی سے ہندوستان ہمارے دشمن، لیکن ادھر تجارت بند نہیں ہوگا. افغانستان جو تاریخی طور پہ ہمارا ایک دوستانہ ملک رہا ہے، میرے بزرگ موجود ہیں، سن 65 اور سن 71 کا جنگ اگر ہم یاد کریں
تو افغانستان کی طرف سے حمایت ہوئی ہے ادھر. ایک مذہب، ایک قوم، ایک زبان، ایک کلچر، بلکہ ایک ہی خاندان، تقسیم کچھ بارڈر کے اس پار، کچھ بارڈر کے اس پار.